बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, साथी बच्चों के अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज बच्चों, आज हम जो टॉपिक है हमारे पास उर्दू को जो लेसन है, लेसन का नाम है न्यूटन का कारनामा, और टॉपिक भी न्यूटन का कारनामा है। इसका तीसरा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 2 हिस्से पढ़े और मैंने आपको सबसे पहले बताया था पहले हिस्से में कि न्यूटन ने इस दुनिया में साइंस की दुनिया में एक तहलका मचा दिया, नई रूह फूंक दी। तो प्यारे बच्चों, जब 1682 में 42 ईस्वी में जब रोम की जेल में गैलीलियो जो था, वो भी एक साइंसदान था, वो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। रोम का वो रोम की जेल में गैलीलियो जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। तो उसी साल यानी 1642 ईस्वी को इंग्लैंड के एक छोटे गांव में न्यूटन साहब ने जन्म लिया। और ये मालूम नहीं था कि ये यतीम बच्चा, क्योंकि इसका जो बाप था वो पहले ही इस दुनिया से चला गया था और इसकी माँ बेवा हो गई थी, और बेवा माँ ने इस कमजोर और लागर बच्चे को जन्म दिया। और ये जमाने हाजरा का बाबाए साइंस बन गया। बाबाए साइंस की दुनिया में इसने अपना नाम कमाया, अपना लोहा मनवाया। ये बच्चा जो था लागर था, बीमार था, लेकिन क्या मालूम ये बच्चा दुनिया में तो अपना लोहा मनवाएगा। ठीक, क्योंकि जब ये पैदा हुए और उसके पैदा होने के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी की। ये मां से भी यतीम हो गया। बाप तो पहले ही चला गया था, उसके बाद मां भी चली गई। मां ने दूसरी शादी की और नए खामद की वफात के बाद यानी 14 साल के बाद इसने फिर न्यूटन को अपनी परवरिश में लाया। उससे पहले उसकी दादी ने उसकी परवरिश की, यानी छोटी उम्र में जब उसकी मां ने दूसरी शादी की तो 14 साल तक उसकी दादी ने उसकी परवरिश की। और न्यूटन साहब मिशनों के नमूने बनाकर खेलता, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता और कभी कमरे में दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता। कभी मगर माँ उसको मुसव्विर बनाना चाहती थी। मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला, मुसव्विरी का काम करना चाहती थी। उसकी माँ चाहती थी कि वो मेरा जो बेटा है न्यूटन ये मुसव्विर बने, न कि साइंसदान। वो नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा साइंसदान बने। और उसके बाद इसने पढ़ाई छुड़ाकर उससे खेत के काम में लगा दिया, यानी खेती बाड़ी के कामों में लगा दिया। यानी तालीम को छोड़कर उसको कहां लगा दिया? खेती बाड़ी के काम में। एक बार इसके जो चाचा थे उसने उस बच्चे को जब खेतों से फरार होकर वो चोरी छुपे किताबें पढ़ते हुए देखा तो इस के चाचा ने न्यूटन से कहा कि क्या तुम आवारगर्द बनोगे या ज़हीन तरीन इंसान? ये चचा के अल्फाज थे, ये इसके चचा के अल्फाज थे। क्योंकि चचा के कहने पर, यानी चाचा जो था उसकी कहने पर उसकी मां ने जब 14 साल के बाद उसकी मां ने उसको वापस बुलाया अपने पास, अपने दूसरे शौहर की वफात के बाद, तो उसने उसको मजीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेजने के लिए रजामंद हो गई।
اور جہاں اس نے 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی. ٹھیک، یہ بھی میں نے پڑھایا تھا دوسرے حصے میں. اس کے بعد ڈیڑھ دو برس کے بعد نیوٹن کو کیمبرج میں ایک معمولی سی نوکری مل گئی، یعنی استاد کی ایک چھوٹی سی نوکری مل گئی. مگر اس نے تیزی سے اتنی ترقی کی کہ 27 سال کی عمر میں وہ ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا، یعنی حساب کا مکمل پروفیسر بن گیا. نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافت کا جو لمبا سلسلہ ہے وہ شروع کیا، اور روشنی پر تجربہ کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنیوں کا مرکب ہے. جو روشنی ہے سفید روشنی جو ہے یہ دراصل 7 رنگوں کی سے مرکب مل کر بنی ہے، اور جنہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے، اور ان روشنیوں کو ہم الگ الگ بھی کر سکتے ہیں. جو یہ 7 رنگوں کی روشنی ہے ان کو بھی ہم الگ بھی کر سکتے ہیں. اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے، اور جو چیزیں ہیں حرکت کرنے کے لیے اس نے 3 اصول بنائے، 3 اصول دریافت کیے، 3 اصولوں کی دریافت کی. پہلا اصول یہ تھا کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگا، کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی. اور اس نے بتایا کہ کوئی ساکن چیز جو ایک ہی جگہ رہے، جو ایک ہی جگہ ہو، جو کوئی حرکت نہ کرے، تب تک متحرک نہیں ہوگی، تب تک اس کی وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے، جب تک کہ اس کو کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی. اور جب متحرک چیز جو ہے ساکن چیز ہے وہ متحرک نہیں ہو سکتی، اور متحرک چیز جو ہے وہ ساکن نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ ہاتھ نہ لگایا جائے، یا اس کو ٹچ اس کے ساتھ کیا تھوڑا دھکا نہیں دیا جائے. جب تک اس پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس چیز پر ساکن چیز پر اس پر کوئی ہم طاقت کا استعمال نہ کریں. ٹھیک، اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کی تناسب سے بدلتی ہے، اور جو حرکت کی رفتار ہے یہ طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے. جتنا ہم طاقت لگائیں گے اس کی رفتار زیادہ چلے گی. جب تک کسی چیز پر ہم جتنا فورس لگائیں گے، جتنا طاقت لگائیں گے، اسی تناسب سے وہ زیادہ چلے گی، اس کی رفتار بڑھے گی. تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے. اور تیسرا جو اصول اس کا تھا، اس نے بتایا کہ ہر عمل کا جو بھی ہم ایکشن کرتے ہیں، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، اس کا الٹا رد عمل ہوتا ہے. یعنی اس نے بتایا کہ ایوری ایکشن ہیز اٹس ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. یہ اس کا اصول، یہ تیسرا اصول تھا. نیوٹن صاحب نے بتایا کہ تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے. ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسعت دی، بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دے دیا. عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا. تو یہ تھے نیوٹن صاحب کے جو 3 اصول اس نے بتائے. میں پھر دہراتا ہوں. پہلا جو اصول تھا، نیوٹن صاحب نے بتایا کہ کوئی ساکن چیز جو ہے تب تک متحرک نہیں ہوگی جب تک کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی. ٹھیک، جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، تب تک اس کو طاقت نہ لگائی جائے، فورس نہ لگایا جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اصول جو تھا، یہ پہلا اصول یہ تھا، اور دوسرے اصول کے مطابق
حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے. جو حرکت کی رفتار ہے جتنا ہم طاقت لگائیں گے اتنا ہی رفتار اس کی بڑھے گی. جتنا ہم اس پر طاقت لگائیں گے اس چیز پر اس کی رفتار بڑھ جائے گی. ٹھیک. اور تیسرا اصول جو اس نے بتایا نیوٹن صاحب نے وہ یہ کہ بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے. جو بھی ہم عمل کریں گے اس کا الٹا رد عمل ہوتا ہے. جب ہم دیوار کی طرف بال لگائیں گے دیوار وہاں سے جتنی فورس سے ہم یہاں سے لگائیں گے دیوار کی طرف تو اس فورس اسی حساب سے واپس آ جائے گی. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر آپ یہ لکھ بھی سکتے ہیں کہ ایوری ایکشن ہیز اٹس ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. یہ ایک اصول ہے. یہ تیسرا اصول ہے. ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسعت دی. جو یہ 3 اصول ہیں نیوٹن صاحب نے بتائے تو ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسعت دی ایک نئی پہچان دی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا. بلکہ عملی جو ایجادات ہیں ایجادوں کو بھی فروغ دیا. کشش ثقل کی دریافت کا جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے ہوئے دیکھ کر بتایا تھا نیوٹن کا سائنس کی دنیا میں سب سے قیمتی تحفہ تھا. اور جو اس نے کہا کہ کشش ہے کہ زمین جب اس نے وہ باغ میں گئے وہ میں نے پہلے اس حصے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب اس کے پیڑ سے وہ درخت کا مطلب پیڑ سے وہ سیب گرا اس کے مطلب وہ سر پر پڑا تو اس پر حیرت ہوئی. اس نے کہا نہیں یہ کیوں نیچے گرا اس کو اوپر ہی رہنا چاہیے تھا. تو پھر اس کے بعد اس نے اس پر تجربہ کرتے کرتے کہا کہ ہاں زمین کے پاس کشش ہے. زمین کشش کرتی ہے. ٹھیک ہے. نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا اور نیوٹن کا جو ہے سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ ہے. سب سے قیمتی جس کا کوئی قیمت نہیں قیمتی سب سے قیمتی تحفہ ہے. اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اور جو مادہ ہے اس کا ہر ایک ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور سیاروں کے نظام قائم ہیں. اور جو آپ دیکھتے ہیں آسمان پر جو نظام شمسی ہے نظام شمسی میں چاند ہے سورج ہے یہ اس کا مطلب جو خاندان ہے تو اس میں ستارے ہیں سیارے ہیں اور اس میں یہ ایک مطلب اپنے ایک نظام ہے اور مخصوص طریقے سے متحرک ہے اور مخصوص طریقے سے بند ہے. ٹھیک ہے. ان اصولوں کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا اور ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا. اس نے کہا کہ زمین کا وزن کتنا ہے سورج کا وزن کتنا ہے. اور سمندری جوار باٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ بتا دیا. اور سمندری جوار باٹا جو ہے اس نے بتایا کہ چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ ہے. یہ جو جوار باٹا اٹھتا ہے یہ سمندر کا جو اتراو چڑھاو ہے سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا. اس نے کہا یہ سورج اور چاند کی کشش کی وجہ سے جوار باٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ ہمارا اس لیسن کا جو ہم نے یہ جو ٹاپک ہے نیوٹن کا کارنامہ اس کا یہ تیسرا حصہ تھا. آج کے لیے اتنا ہے. البتہ میں نے آپ کو اس سے قبل 2 سوال کیے تھے ہم نے. اب تیسرا سوال ہے کہ
27 साल की उम्र में न्यूटन क्या बन गया? आपको मैंने बताया था कि 27 साल की उम्र में न्यूटन रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। उसके बाद आज का सवाल जो है, न्यूटन का तीसरा उसूल क्या है? न्यूटन का तीसरा उसूल क्या है? उसने तीसरा उसूल क्या है? तो न्यूटन का जो तीसरा उसूल है, तीसरे उसूल में इसने बताया कि हर अमल का मसावी और उल्टा रद्द अमल होता है। जो मैंने बताया आपको, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपको याद रखना है। और प्यारे बच्चों, उसके बाद नीचे मैंने कुछ लफ्ज माने लिखे हैं, ये भी आपको नोट करने हैं अपने नोटबुक पर। फरार हासिल करना, भाग जाना, दरियाफ्त, कोई चीज लाना, किसी नए ख्याल को दुनिया में लाना, आश्कारा करना, वाकफियत देना, राज खोलना, बालातर, समझ से बाहर, ऊपर। ये आज के लिए। इंशाल्लाह कल हम इसका चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। ठीक है।